جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، بالکل اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت اور سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ کو دکھایا۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام داؤد ہوگا۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے۔ چونکہ حضرت آدم نے انکار کیا اس لیے آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ بھول گئے اسی لیے آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ سے غلطی ہوئی اس لیے آپ کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد اور پیمان لیا۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے
سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تم نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کیں اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی، پس وہ بولنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ نے انبیاء کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی رسالت اور نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی توحید و رسالت اور نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول یعنی حضرت محمد آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی اس سے پھر جائے وہی نافرمان ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم کی کل عمر 1000 سال تھی۔ آپ کی وفات کے 2 سال بعد حضرت حوا نے وفات پائی۔